قرآن مجید کا تو اصل مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کو بات سمجھا دی جائے، اچھے برے کا فرق بتا دیا جائے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے منافقین کا کردار واضح فرمایا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر ابتدا میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ کفر کی طرف واپس لوٹ گئے۔ ایسے لوگ، ان کا کیا کردار تھا، وہ ان آیات میں واضح کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی۔ آگ جلنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز روشن ہو جاتی۔ جب اندھیرا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سفید اور سیاہ کا فرق معلوم نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز کس سائز کی ہے، کس رنگ کی ہے، کس شکل کی ہے، فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، قیمتی ہے یا بیکار، نہیں پتہ چلتا۔ لیکن جب ہم لائٹ آن کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، تو ہر چیز کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح دین کے علم کے بغیر اس دنیا کی اصل حقیقت سمجھ نہیں آتی انسان کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سراج منیرہ کہا ہے، روشن چراغ، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت اور آپ کا لایا ہوا پیغام یعنی قرآن مجید، وہ بھی روشنی ہے، نور ہے۔ اس روشنی میں ہم سب اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے اپنا ماحول روشن کر دیا، آس پاس روشنی ہو گئی، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا۔ منافقین دیکھنے کے قابل نہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نگاہوں پر خواہشات کا پردہ پڑ گیا، تعصبات کا پردہ پڑ گیا۔ بعض اوقات حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے، لیکن جب انسان دیکھنا نہیں چاہتا، اور خصوصاً جب انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے، تو پھر حقیقت نظر نہیں آتی۔ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں، کیونکہ دل انسان کی خواہشات کا مجموعہ ہے۔ انسان کی سوچیں، اس کی خواہشات، اس کی پسند و ناپسند، اس کی چوائسز، ان سب چیزوں کی جگہ دل ہوتا ہے۔ جب دنیا کی محبت انسان کے دل پہ غالب آ جاتی ہے، جب دنیا انسان کی پرائرٹی بن جاتی ہے، تو بعض اوقات آخرت کا تصور دھندلا جاتا ہے۔ انسان حقیقت کو اصل روپ میں دیکھ نہیں پاتا۔ دل میں ایمان کی جگہ اگر شک ہو، ایمان کی بجائے منافقت ہو، اللہ رسول سے محبت کی بجائے دنیا سے محبت ہو، تو پھر انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اپنے اصل فائدے کو پہچان نہیں سکتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب وہ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے تو موقع دیا تھا کہ ہدایت پائیں، حق کو سمجھیں، لیکن جب انہوں نے ہی حق کو قبول کرنا نہیں چاہا، حق کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہا، تو اللہ نے ان کی صلاحیت بھی چھین لی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے اگر کام نہیں لیتے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، معطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دل کے اندر اللہ نے ایک فطری روشنی رکھی ہے، لیکن جب انسان اس روشنی کو استعمال نہیں کرتا، اس سے چیزوں کی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا، ہدایت کی سیدھی راہ کی طلب نہیں رکھتا، تو پھر آہستہ آہستہ انسان سے حق کو پہچاننے کی صلاحیت بھی چلی جاتی ہے۔ اسی چیز کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی کیفیت کو اس طرح بیان کیا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم، سن نہیں سکتے، بہرے ہیں۔
کیا سن نہیں سکتے؟ کان تو ہیں، پھر کیا سنائی نہیں دیتا؟ حق کی بات سنائی نہیں دیتی۔ حق کی بات کس کو سنائی دیتی ہے اور کس کو سمجھ آتی؟ جو حق جاننا چاہتا ہے، جو اس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ بکمن، گنگے ہیں، بول نہیں سکتے۔ کس موقع پر؟ حالانکہ انسان سب سے زیادہ تو بولنے کا شوقین ہوتا ہے، لیکن کہاں بولنا نہیں آتا، کہاں باتیں ختم ہو جاتی ہیں، کس موضوع پر انسان نہیں بول سکتا جو اس کی دلچسپی کا نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنے بچوں میں دلچسپی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً مائیں جب بچوں کی باتیں کرنے لگتی ہیں تو خاموش نہیں ہوتی، بولتی چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح کسی بھی شخص کو کسی خاص انسان سے، کسی خاص چیز سے جب دلچسپی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں وہ بات ختم ہی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن جب دین کی بات آتی، حق کی بات آتی، خیر کی بات آتی ہے تو منافقین کا طرز عمل یہ بتایا گیا کہ ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ان کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ امیون، اندھے ہیں، ویسے تو سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن حق نہیں دیکھتے، اللہ کی کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کو نہیں دیکھتے، اس کے ذریعے اپنے رب کو نہیں پہچانتے، ان کے اندر رب کی معرفت نہیں۔ فرمایا فہم لا یرجعون، وہ نہیں لوٹیں گے، وہ نہیں پلٹیں گے۔ کس چیز کی طرف؟ حق کی طرف، خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف۔ پھر ایک اور مثال سے بات سمجھائی گئی، او کصیب من السماء، یا ان کی مثال اس طرح ہے جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہو، فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ جب تیز بارش ہوتی ہے یا زیادہ بارش ہوتی ہے تو عموماً اس کے ساتھ اندھیرا بھی ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ بادل ہوتے ہیں، گہرے بادل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے روشنی کم ہو جاتی۔ فرمایا کہ اس میں اندھیرے بھی ہیں، یعنی ایک طرف تو بارش ہے، خیر ہی خیر ہے، لیکن اس کے ساتھ مشکل بھی ہے، اس کے ساتھ مشکلات بھی ہیں۔ ورعد، اور کڑک ہے، یعنی بادلوں کی گرج، وبرق، اور بجلی بھی چمک رہی ہے۔ تو یہ سارے لوازمات ہیں جو بارش کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ ایسے میں یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ یعنی جب آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، قرآن پاک کا نزول ہوتا ہے اور مختلف آیات ان کی حقیقت کو واضح کرتی ہیں، ان کی منافقت کو کھول کے بیان کرتی ہیں، تو یہ ان آیات کو سننا نہیں چاہتے،